سورہ سبا مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں بات ہے، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ کے تمام فیصلے حکمتوں والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کائنات کے جو نظام ہے اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دو واقعے بتائے ہیں۔ پہلا واقعہ بتایا شکر گزار لوگوں کا، دوسرا واقعہ بتایا ناشکرے لوگوں کا۔ پہلے واقعے میں ایمان والوں کے لیے شکر کی نشانی ہے، شکر کی نصیحت ہے، مورل ہے، کیا کہ شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی تمام نعمتیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خصوصیت دی تھی کہ جب وہ ان پہ زبور نازل ہوئی تھی نا، حضرت داؤد علیہ السلام پہ کون سی بک نازل ہوئی تھی؟ زبور۔ تو جب وہ زبور پڑھتے تھے نا تو تمام ہوائیں، پرندے، تمام وہ ان کے ساتھ ساتھ گانے لگ جاتے تھے۔ تمام کائنات کی ہر چیز جو تھی نا وہ ان کے ساتھ گانے لگ جاتی تھی اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جاتی تھی، اتنی ان کی پیاری آواز تھی۔ اور وہ جب زبور پڑھتے تھے تو سب لوگ ایسے رکت سے طاری ہو جاتے، سب پہ رکت طاری ہو جاتی، اور وہ رو رو کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی خاصیت دی تھی اور اتنی ایبلٹی دی تھی کہ جانور اور ہوائیں اور پرندے اور سب ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ایون ان کے ساتھ پہاڑ بھی گنگناتے تھے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کو جیسے چاہے مولڈ کر لیتے، جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں نا وہ لوہے کے ساتھ کرتے تھے۔ لوہا جو تھا وہ ان کے لیے نرم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کی پہلی سٹیل مل کس کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے پہلی زیرہ بنائی، انہوں نے ہی لوہے کے لباس بنائے، انہوں نے ہی لوہے سے چیزیں بنائی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی انہیں سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان جنات کو ان کے اطاعت میں دے دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنے تمام جانوروں کی وہ بولیاں سمجھ سکتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی بادشاہت دی تھی کہ وہ جنات سے بڑے بڑے کام کراتے، تعمیریں کرواتے ان سے، وہ جو مشکل سارے کام ہوتے تھے نا وہ ان سے کرواتے تھے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کیا تھا۔ لیکن ان دونوں میں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں کوئی تکبر نہیں تھا، وہ ہر وقت اللہ کے شکر گزار رہتے تھے، ہر لمحے وہ اللہ کے شکر گزار رہتے تھے۔ انہیں کتنی بادشاہت ملی لیکن وہ کیا تھے؟ اللہ کے شکر گزار۔ اب ایک اور، وہ بہت ہمبل تھے۔ اب ایک اور قوم سبا، جس کے نام پہ یہ صورت ہے، قوم سبا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نعمتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی رزق کی فراوانی تھی، اتنا صحت افزا مقام، آب و ہوا اور زرخیز زمین، پھلدار درخت، تمام نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی۔ لیکن وہ لوگ، ان کے دور دور تک باغ، اتنے باغ تھے، اتنے درخت تھے کہ سایہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاں تک نظر جاتی تھی باغات ہی باغات تھے، اور وہ سایہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا، اور ان درختوں کے اوپر پھل بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس سایہ بھی تھا، کھانے کو پھل بھی تھا، کوئی بھوک نہیں تھی، لیکن وہ ناشکرے نکلے۔ ان کے پاس ایک ڈیم بھی تھا جہاں سے پانی آتا تھا، وہ ناشکرے نکلے، وہ تکبر کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں یہ ہم ایسی لاڈلی قوم ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں ہی دیا۔ ایک دن کیا ہوا، ان کے ناشکرے پن کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹا اور سارا پانی ساری کھیتیوں کو لے کے بہہ گیا، اور وہ کھیتیاں سب اجڑ گئیں، اور قوم سبا کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قوم سبا کو تباہ کر دیا؟ کس وجہ سے؟ ناشکری۔ کیا آپ اپنے اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی اس پہ شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں، کوئی بھی بچہ کبھی جرت ہو بھی نہ کرنے کی کہ کھانا سامنے پڑا ہے اور ہم کر رہے ہیں، تو اس وقت توبہ کرنی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، ہم ہی شکر نہیں ادا کر پائے۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو کپڑے آپ پہنے، جب آپ کی نیند سے آنکھ کھلے، ہم کہتے ہیں نا ہر چیز پہ شکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی دعائیں سکھائیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، پھر ہم نے کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنی، ٹھیک ہے، پھر ہم جب کپڑے پہنتے الحمدللہ الذی کسوتنی،
ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی؟ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر شرک کرنے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کہتے ہیں کہ جو تم شریک بناتے ہو نا، تم انہیں لے کر تو آؤ، ایک بار دکھاؤ تو صحیح کہ وہ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے، کس وجہ سے تم ان کی عبادت کرتے ہو. کوئی ایک چیز تو دکھاؤ ان کی. اللہ کی تو پوری کائنات ہے، سامنے نشانیاں پڑی ہوئی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا. تو وہ سبا والے وہ سمجھتے تھے کہ اتنی دولت اور کثرت کے باوجود نہ دنیا میں ہمیں کبھی زوال آئے گا نہ آخرت میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خوش فہمی ختم کر دی کہ اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ کرے، جس کا چاہے تنگ کر دے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر کہ جو ایسے مشرکین ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم ایمان لے آئیں. جیسے فرعون نے کہا تھا جب اس کے اوپر پانی آنے لگا نا، اس نے کہا میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آتا ہوں. تو وہ وقت نہیں ہوتا. پھر اپنی زندگی میں ہی ایمان لانا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں ہی نیک ہونا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں ہی ریپینٹ ہو جانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف مڑ جانا ہوتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ ایک ہوتا ہے زندگی کے رہتے رہتے. پھر سورہ فاطر دیکھتے ہیں. سورہ فاطر مکی صورت ہے، 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. مکی صورت ہے، 45 آیات ہیں اور 5 رکوع. سورہ فاطر، پارہ نمبر 22 سورہ فاطر. اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، شرک کی مذمت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب تعریف ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیے، جس نے فرشتے، پیغام رساں فرشتے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے پیغام رساں فرشتے جن کے کسی کے 2 کسی کے 3 کسی کے 4 اور کسی کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاطر میں فرما دیا کہ کسی کے 2 کسی کے 3 کسی کے 4 کسی کے اللہ جس کے چاہے بڑھا دے. اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے اور فرشتے بھی پیدا کیے جو کہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، پیغام رساں فرشتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے نا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ اگر آپ کو کوئی چیز دینا چاہے، کوئی روک سکتا ہے؟ سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ چیز نہیں ملی. ایسا ہوتا ہے نا. اللہ جب آپ کو کوئی چیز دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ کی کامیابی آپ تک نہیں پہنچنی نا، اگر اللہ نے نہیں لکھی، اللہ نے اگر آپ کے لیے ناکامی لکھی ہے تو کوئی کامیابی کا رستہ نہیں کھول سکتا آپ کے لیے. اگر اللہ نے آپ کے لیے کامیابی لکھی ہے کوئی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا. یہ ایمان رکھنا ہے، اس چیز پہ اعتقاد رکھنا ہے. کیا کامیابی اللہ کی طرف سے ملے گی، ناکامی بھی اللہ ہی کی طرف سے. اگر آپ کو کوئی ناکامی ملی تو اس میں مایوس نہیں ہونا اور یہ سوچنا ہے کہ میں راضی ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ ملا ہے. جو بھی ملا اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا تم لوگوں کا بہت بڑا دشمن ہے. وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، سیدھے راستے سے تمہیں غلط راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے. تو غلط راستے پہ نہیں جانا. شیطان کھلا دشمن ہے. وہ تمہارے سامنے آ کے برائیوں کو مزین کرتا ہے، بیوٹیفائی کرتا ہے اور تمہیں بھٹکا کے نا بہلا پسلا کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، تو وہ غلط راستے پہ لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں نا، یا جو لوگ حق کے راستے پہ آ جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا وہ ہے جو دیکھ سکتے ہیں، نابینا وہ ہے جو نہیں دیکھ سکتے. جو دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ علم حاصل کرتے ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے مطلب آج سے پہلے آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، آپ کو ان باتوں کا پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا نا. اب پتہ چل رہا ہے نا. اب بار بار پڑھنی ہے تاکہ آپ کو جس طرح مجھے یاد ہو رہی ہیں نا، مجھے بھی ابھی یاد ہو رہی ہیں آپ کو پڑھاتے پڑھاتے. تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آتے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے آنے سے میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ. آپ لوگوں نے مجھے فائدہ دیا ہے.
الحمدللہ. تو کیا نیکی اور برائی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتا ہے؟ کیا زندہ مردہ برابر ہو سکتا ہے؟ علم والے بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اب کیا جن آپ کے کلاس فیلوز کو جن کو نہیں پتہ آپ اور وہ برابر ہوں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا ہی فرق ہوگا، تقویٰ پہ، ہدایت پہ، علم پر. وہاں اور تو کچھ نہیں جائے گا نا. وہاں پہ نہ تو ہماری ڈگریز جائیں گی، نہ ہماری کوئی میڈلز جائیں گے، کوئی اور چیز نہیں جائے گی نا اللہ کے پاس. ہم جائیں گے اور ہمارے اعمال جائیں گے. تو یہ جو اعمال ہیں نا یہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس قرآن کو ہمارا سب کا سفارشی بنا دے انشاءاللہ. ظلمت یعنی کوئی تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے ہمسر وہ کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی مشرکین کو. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پوائنٹس بتا کے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیسے وہ جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو اتنا کچھ پیدا کر، جس نے سب کو ہی پیدا کیا. وہ جو شرک کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا. یعنی وہ اتنے بے عقل ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچے آپ جو ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں نا. ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. ہیں کچھ زیادہ ہی بے وقوف ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا یہاں پر کہ پیج آگے چلا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں اور بادلوں کو ایسے ہانکتی ہوئی، جیسے کوئی بکریوں کے ریوڑ کو نہیں ہانکتا ہوا لے کے جاتا آگے کو. تو وہ جو بادلوں کو نا ہوائیں لے کے پھرتی ہیں اور ایسے علاقے میں لے جاتی ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ بارش برسانی ہے. آپ نے کئی بار دیکھا کہ آپ کے یہاں پہ بحریہ میں اور ادھر بارش نہیں ہو رہی ہوتی لیکن شہر میں ہو رہی ہوتی ہے. کبھی یہاں ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں نہیں ہو رہی ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا. جی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، ہوائیں جو ہیں اللہ کے حکم سے بادلوں کو ہانک کے وہاں لے جاتی ہیں اور وہاں جا کے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بارش برسوا دیتی ہے. اللہ کے فرشتے وہاں ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان کہتا ہے نا کہ اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے میری عزت نہیں کی، تو وہ جو عزت کا ارادہ رکھتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ ساری عزت اللہ ہی کی ہے. عزت ساری کی ساری انسان نے فخر غرور تکبر نہیں کرنا. عزت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو مٹی جو ہے ہمیشہ نیچے ہی رہتی ہے، ہمبل ہو کے رہنا ہے. اور اللہ نے جب مٹی سے پیدا کیا تو پھر اللہ نے پوری کریشن دوبارہ بتائی جو ہم پہلے سیکھ کر آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے، آپ نے دیکھا کہ سمندر کا پانی نمکین اور کھارا سا ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا، لیکن دریاؤں کا پانی اور جو پانی ہم پیتے ہیں وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے. پانی کا ذائقہ، پانی کے ذائقے ہر شہر میں ہم جاتے پیتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. کیوں؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے مختلف قسم کا پانی رکھا ہے، ہر ڈفرینٹ قسم کا پانی رکھا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اللہ تعالیٰ دن میں رات کو داخل کر دیتے ہیں، رات میں دن کو داخل کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر سورج نکل آتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے کوئی؟ نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے سن رائز اور سن سیٹ. کبھی اس پورے سین کو دیکھیں اور غور کریں، اس چیز پہ غور و فکر کرنی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ یہ سارے نظام کو سنبھال رہے ہیں، سارے نظام کو حکم دے رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد چڑھا ہو. ایسا ہوا کبھی؟ نہیں نا. ایک ڈسپلن کے ساتھ سارا نظام چل رہا ہے، ڈسپلن کے ساتھ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. اللہ ہی ہے جو مدد دیتا ہے تم لوگوں کو، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی واحد لا شریک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
چاہے آپ لوگ کتنے قریبی دوست رشتہ دار ہونا، ایک دوسرے کے گناہوں کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اور ایک دوسرے کی نیکیاں بھی کوئی نہیں بانٹے گا. تو اس دن قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں بھی نہیں اٹھاتے. ہر کوئی اپنا بیگ پیچھے لاد کے لے کے جاتا ہے نا اسکول. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا بھی بیگ اٹھا رہا ہو اور اپنی بہن کا بھی بیگ اٹھا رہا ہو؟ کم ہی ایسا ہوتا ہے. اپنا ہی سب اٹھاتے ہیں. تھوڑی دیر تو ہیلپ کر دیتا ہے کوئی اٹھا کے رکھنے میں، لیکن اٹھائے پھرتا نہیں ہے. اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے ہر ایک نے. تو کیا ہی اچھا ہو اس بیگ کے اندر کیا ہوں، ساری نیکیاں ہوں. اب آپ نے ایسا اپنا بیگ ریڈی کرنا ہے، ایک ایسا بیگ ریڈی کرنا ہے جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، نیکیاں ریاکاری سے سلپ ہو کے نیچے نہ جائیں، ٹھیک ہے، اور نیکیاں اس میں بھرتی رہیں. نیکیاں کیسے ساری ضائع ہو جاتی ہیں؟ بیک بائٹنگ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، ریاکاری شو آف کرنے سے، فخر غرور کرنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے. ساری نیکیاں اکٹھی ضرور کرنی ہے، ضائع نہیں کرنی، ٹھیک ہے. حسد کرنے سے، حسد جو ہے نا آگ کی طرح ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جی. تو یہ نہیں کرنا. اپنا بیگ کون سا ریڈی کرنا ہے؟ ایسا نیکیوں کا بیگ جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی پہاڑوں کو دیکھا ہے، زمینوں کو دیکھا ہے؟ ہر مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. کوئی ریڈ کلر کا ہوتا ہے، کوئی براؤن، کوئی وائٹ، کوئی بالکل بلیک ہوتا ہے. اسلام آباد کی طرف جائیں کتنے کلرز ملتے ہیں آپ کو. کہیں کی زمین بالکل ریڈ ہوتی ہے، کہیں کی زمین بالکل بلیک ہوتی ہے، کہیں کی زمین بالکل وائٹ ہوتی ہے. پتھر آپ نے دیکھے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا رنگ، کیا اقسام بنائی ہیں انسانوں کے بھی. کسی کا کلر کیسا ہے، وائٹ ہے، کسی کا بلیک ہے، کسی کا گندمی سا ہے، کسی کا ذرا ٹون تھوڑی ڈارک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسانوں کو، سب جانداروں کو، جانوروں کو، ہر ایک کو ڈفرینٹ بنایا ہے، یونیک بنایا ہے. اللہ کی قدرت ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یہ بہترین تجارت کرتے ہیں. کھلے اور چھپے خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے تو سامنے نیکی کر دی تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، اور کسی نے چپکے سے کر دی، ٹھیک ہے. کسی نے چپکے سے کر دی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو نیکی کرنی ہے، اور اپنے پاکٹ منی سے صدقہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی پاکٹ منی سے صدقہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ نے بنائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں کو چنا تھا نا، اللہ دنیا میں لوگوں میں سے کتاب کے وارثوں کو چن لیتا ہے کہ جو اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کتاب کے علم کو سیکھتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. تو جو علماء ہوتے ہیں نا، جو اسکالرز ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کتاب کا نالج حاصل کرتے ہیں اور اس کتاب کو آگے پہنچاتے ہیں. آپ اس کا علم ڈیٹیل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں نا نور کا کیمپس بن رہا ہے، اسلامک کیمپس، اور وہ آل اوور پاکستان جہاں جہاں پہ کیمپسز ہیں فری آف کاسٹ ہے، کوئی فی نہیں ہے. ان کے کالجز کی اور ان کی کوئی فی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ضرور آپ اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں گی نا، تو آگے جو بچے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہوں گے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ ضرور وہاں پر پڑھنے جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کا انجام بتایا اور کافروں کا انجام بتایا کہ مومن جو ہوں گے نا، وہ جنتوں میں ہوں گے، ہمیشہ کی جنت میں، جہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیے، پریشانیاں دور کر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمیشہ کے مقام پہ پہنچا دیا. اور پھر جو لوگ کافر ہوں گے، اچھا جو جنت والے ہوں گے ان کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی. جیسے ہم تھک جاتے ہیں نا، ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، ان کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اور جو کافر ہوں گے، جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے آگ کا فیصلہ کیا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں، آپ سب کو کہا ہے، مجھے بھی، میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ پھر جو کوئی کفر کرے، پھر جو کوئی یعنی اس سے انکار کرے تو اس کا انکار اسی کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بدلے کیا ملے گی؟ اللہ کی ناراضگی۔ اور اگر کوئی ایز اے خلیفہ صحیح ڈیوٹی پرفارم کرے گا تو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ایز اے رسول، جو لوگ ان کو انکار کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خود کو بڑا سمجھتے ہیں زمین میں، وہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور وہ آپ کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، اور ان کے خلاف اللہ تدبیر کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خود گھیر لے گا۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا؟ ان کو نہیں پتہ کہ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اطاعت نہیں کی، ان کو اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا تھا۔ تو رسولوں کی پیروی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ امتحان لینے سے پہلے، ہمارے ہاتھ میں رزلٹ دینے سے پہلے ہماری تیاری خود کرائی ہے۔ پیپر تو آؤٹ ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیاری اچھی کرنی چاہیے نا۔ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، ہمارا جو رزلٹ وہاں آنا ہے نا، اس کا پیپر یہ ہے، آؤٹ ہو گیا پیپر، یعنی جو کرنا ہے نا کر لو، اس کے مطابق کر لو، اچھے عمل کر لو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہمیشہ والی جنتیں ملیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر ثابت قدمی دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ فاطر کمپلیٹ ہوئی، آگے ہے سورہ یاسین سورہ یاسین کا اس میں صرف ایک رکوع ہے، باقی آگے پارہ نمبر 23 میں ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم کریں گے کل، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین کے صرف 2 پیجز ہیں جو اس پارے میں ہیں، اس کو ہم کل ملا کے کریں گے پارہ نمبر 23 کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پارہ نمبر 23 کل ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔